بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، مجھے جو امپورٹنٹ بات آج میں کرنے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو ہم آگے کیسے چلائیں. پاکستان ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ بنا تھا، اور ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ بنا تو ہمارا کلیم جو ہے نا بر صغیر کے اندر، وہ پولیٹیکل کلیم یا بہت ہی تھوڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس بیس کے اوپر جو ہندو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے انڈیا کے اندر، وہ وہاں کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ نکل جائیں. اچھا، اب ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ بنا ہمارا تو ایک پاور سٹرکچر پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر تھا. بیسیکلی وہ پاور چاہتے تھے. اب وہی پاور کا نشہ جو ہے نا ہماری ہر پارٹی کے اندر ہے. پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ بیسیکلی طاقت جو ہوتی ہے وہ ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ریاست کا رہنے والوں کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسیکلی. اور اس کانٹریکٹ میں ریاست کو چلانے والے پولیٹیکل فورسز اور عوام برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. یہ چیز بالکل ہمارے ہاں مفقود ہے، ابسینٹ ہے. اچھا، اب دوسری بات رہی کہ کیا ٹو نیشن تھیوری کی بیس کے اوپر ہم کوئی آئیڈینٹی بنا سکیں گے. اس کی بیس کے اوپر نہ ہم بر صغیر یا انڈیا سب کانٹیننٹ ہندوستان کی وراثت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو پھر ہماری وراثت کیا ہے؟ ہم عرب بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ہماری زبان ڈفرینٹ ہے عربوں سے، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا کھانا پینا ڈفرینٹ ہے. تو آخر ہم ہسٹوریکلی، دوسرے لفظوں میں، کس کی اولاد ہیں؟ ہم کس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی لیگیسی نہیں ہے تو دنیا ہمیں کیسے ریکوگنائز کرے گی؟ دنیا میں لیگیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک فرد کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، قوموں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا، اب چونکہ ہماری کوئی ٹو نیشن تھیوری کی بیس کے اوپر ہماری کوئی لیگیسی نہیں، ہم نے سب کانٹیننٹ انڈیا ہندوستان کے ورثے کو ہم نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا، تو اس لیے ہماری جڑیں کاٹ دی گئی ہیں. اس لیے ہم برطانیہ اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ مغرب کی طرف دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر پولیٹیکل یا ایون سوشل یا سائنٹیفک چیزوں کے لیے باہر کی طرف دیکھتی ہے. کیونکہ ہماری جڑیں نہیں ہیں تو ہم کوئی فلسفہ بھی مرتب نہیں کر پا رہے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اب جب تک فلسفہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا، سیاسی، سماجی اور اس کے اوپر ادارہ جاتی، ٹھیک ہے، تو ہم کوئی بھی کام آگے نہیں کر سکتے. کالونیل آئیڈیالوجی سے ہم خود کو زیادہ دیر آگے نہیں لے جا سکتے. اس لیے ہمیں ایک سیاسی سماجی تھیوری کی ضرورت ہے جس کی بیس کے اوپر ہم اپنے خطے یا اپنے ملک، جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں، اس کی بنیادیں رکھیں اور یہ مضبوط ہو. اور وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ پچھلے 12,000 سال تک بر صغیر کے اندر، بر صغیر اور افغانستان، ہندوستان، انہی لوگوں نے ہی اپنے پرانے مذاہب کو چھوڑ کے اسلام کو اڈاپٹ کیا. محمود غزنوی بھی اسی خطے کا ہی بندہ تھا، اور یہ طے ہے کہ اسی خطے کے لوگ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ ہندو یا بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی. تو اس طرح ہماری خاندانی طور پہ جڑیں اس خطے کے اندر ہیں. جب ہماری خاندانی طور پہ جڑیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر وائٹ کلر کے ہندو جو ہیں، وائٹ کلر کے جو ہندو ہیں، یہ کہاں سے جنم لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہندوؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک بلیک کلر کے ہیں اور ایک وائٹ کلر کے ہیں. بیسیکلی یہ نارتھ اور ساؤتھ کی ہسٹوریکل ڈویژن ہے. اب ہسٹوریکلی جو نارتھ کے لوگ تھے، جو نارتھ کے رہنے والے تھے، وہ وائٹ تھے. اور ابھی بھی دیکھیں یہ مختلف نسلیں جو ہیں وہ وائٹ ہیں ہندوؤں کی، اور اسی طرح مسلمان بھی. جو لوگ باہر سے بھی آئے، ٹھیک ہے، عرب وغیرہ سے بھی آئے، تو وہ مکس ہو کے
ایک انٹر میرج کلچر کے ذریعے 1000 سال کے اندر ان کی جو جڑیں ہیں وہ کسی خطے کے اندر ہوگی. تو اس طرح ایک 1000 سال کا ہمارا ہسٹوریکلی اس میں ورثہ ہے جس کی بیس کے اوپر ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ جو نارتھ ہندوستان ہے جو اصل پاکستان ہے وہ یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ جغرافیکلی انٹر کنیکٹڈ خطہ ہے دریاؤں کی بیس سے لے کے اینڈ تک, تو اس کی ایک پولیٹیکل یونٹی بھی ہے جو کہ بہت مشہور و معروف سیاستدان اور فریڈم فائٹر مولانا عبید اللہ سندھی اس کو سندھ ساگر خطہ کہتے ہیں, اور اس کی بیس کے اوپر وہ سندھ ساگر پارٹی یا تہذیب کو پارٹی بنانا چاہتے تھے, اور اس تہذیب کو سندھ ساگر تہذیب کو گنگا جمنا اور نرمدا تہذیب سے, جو ہندوستان کی ہی تہذیبوں میں 3 تہذیبیں ہیں اس میں سے ایک آئیڈینٹی ہے, تو اس کی بیس پہ ہمیں اس کی ملک کی پولیٹیکل ایونٹی کو بنیاد رکھ. یہ سیکولر بھی ہے, اس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں جو رہتے ہیں وہ آ جائیں گے, اور سندھ ساگر پارٹی کے پرسپیکٹو میں جتنی بھی سندھ اس کے لائٹ دریا ہیں سندھ کے ساتھ, یہ سارے خطے بنتے ہیں. جو آج ہندوستان کا پنجاب ہے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, اور وہ کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ سیاسی اور جغرافیائی بنیادوں کے اوپر. کشمیر کے اوپر انڈیا کا کلیم تو درکنار ہے, یہ انڈین پنجاب جو ہے وہ بھی پاکستان کا ہی, اس کو پاکستان نیا نام اس کا جو بھی ہو پاکستان رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی مذہبی بنیاد پہ نہیں ہوگا بلکہ جغرافیائی بنیاد پہ ایک نئی ریاست کا وجود میں ہے. یہ اصل میں نیا پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. یا نارتھ ہندوستان ہوگا, یا جو بھی اس کا نام رکھنے میں کوئی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس خطے کی کو جغرافیائی طور پہ ایک ممتاز پوزیشن ہے, اور وہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی اگلی تشکیل ہونی چاہیے. ٹو نیشن تھیوری ایک فلاپ تھیوری ہے, اس کی بیس کے اوپر ہم آگے نہیں چل سکتے, بلکہ اس کو خود ہی ہمارے ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو کہ جنہوں نے یہ پرپوز کی تھی 1971 میں بنگالیوں نے. تو جب وہ آگے لے کے نہیں چل سکی تو آج اس کو ہمیں ایک سیکولر اور انسانی بنیادوں پہ آگے لے کے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمارا تو اس میں بلیف ہے کہ مختلف پیور ریس کا کانسیپٹ تو ہے نہیں. انسان مختلف دنیا کے اندر سلطنتیں بنی ہیں, مختلف بادشاہوں نے دوسرے پہ حملے کیے ہیں, اس نتیجے میں جو ریسیں بنی ہیں وہ ایک انٹرمکس ہو چکی ہیں. تو انسانیت ایک خاندان ہے, تو کسی خطے میں بسنے والے تمام خاندان جو ہیں وہ ایک اگر پولیٹیکلی ایک اکائی اختیار کر لے تو وہی اصل میں قوم ہوتی ہے. تو اسی کی بیس کے اوپر اس خطے کی پاکستان کی ریجوینیشن ہونی چاہیے, نئی سیاسی تشکیل ہونی چاہیے, نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, اور یہ جو پاور کے بھوکے خواہ مخواہ کی پارٹیز ہیں جو پارٹی کی ڈیفینیشن میں پوری نہیں کرتی ہیں, اس کی جگہ نئی اس خطے کے لوگوں کو نئی تشکیل کرنی چاہیے, اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر باہر کی طرف دیکھتے رہیں گے ان خاندانوں کی طرف, یہ تو غیر انسانی بنیادوں کے اوپر اس ملک کو چلاتے رہیں گے اور کمزور کرتے رہیں گے, اور سرمایہ اور دھونس کی بنیاد کے اوپر اس خطے کو آگے چلاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.